برائے تجلیل ظہور امام زمان علیہ السلام پر خلوص صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم علی اللہ شبہ لہ لا تستلمہ المشاعر ولا تحجبہ السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الاحد لا بتاویل عدد والخالق لا بمعنى حرکت ونسب والسمیع لا بعدات والبصیر لا بتفریق آلت والشاہد لا بمماسات والبائن لا بتراخی مسافہ والصلاة والسلام على سید النبی الأمی المکی المدنی العربی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وصاحب التاج والمعراج وصاحب لواء الحمد ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ درود پڑھنا کبیرہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ دعا ہے خداوند متعال آپ سب مومنین مومنات کا اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو حوائج شریعہ لے کے آئے ہیں مولا سب کی نام بنام تمام حوائج شریعہ کو پورا فرمائے۔ بانیان مجلس کی اس صف عزا کو خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ خصوصاً دعا کیجیے گا پروردگارہ تجھے واسطہ ہے عظمت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا جتنے بھی مومنین مومنات گھروں میں ہاسپٹلز میں بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص جو احباب کرونا جیسے موذی مرض کا شکار ہیں پروردگارہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ جو اس مرض کے سبب اس جہان فانی سے جا چکے ہیں پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ بالخصوص تمام مومنین مومنات اور بالعموم عالم بشریت کو اس مہلک وبا سے نجات عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ عظمت محمد و اہل بیت محمد کا ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔
صاحب ولیعصر امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل ہو. تاجیل امام کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہیں مل کے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حیدری. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. محمد صلی اللہ. صاحبان وقار، قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد پروردگار ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ فرماتا ہے اس نور کے ذریعے اور اس کتاب کے ذریعے اللہ اس شخص کو سلامتی کے رستوں کی ہدایت کرے گا جو اس کی رضاؤں کی اتباع کرے گا. ماشاءاللہ بڑے باشعور لوگ آپ تشریف فرما ہیں. کوشش کروں گا کہ میری بات میرے نوجوان بھائیوں اور بچوں تک بھی پہنچے، لیکن کوشش آپ بھی تھوڑی سی کیجیے گا کہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیں تاکہ مجھے بھی احساس ہو کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے میری طرف سے تمہاری طرف نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے. قبلہ مفسر چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، چاہے وہ اہل تشیع ہے، اہل تسنن ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، چکڑالوی ہے، نقش بندی ہے، جس کسی نے بھی قرآن کریم کی تفسیر لکھی اور جب وہ اس آیت پہ آیا کہ اللہ نے فرمایا میری طرف سے تمہاری طرف نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے، ہر کسی نے یہی لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ایک جملہ ہدیہ کروں، قبلہ ہر کسی نے یہی لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد کون ہے؟ سرکار ختمی مرتبت. تو پھر قرآن کا اعجاز دیکھیے گا، قرآن کا معجزہ دیکھیے گا کہ جو عام زندگی میں رسول کو نور نہیں مانتے تھے، اس آیت نے انہیں بھی نور ماننے پہ مجبور کر دیا. مجھے احساس ہے ماہ مبارک رمضان ہے اور روزے میں اس وقت بولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سی کوشش کریں گے تو محمد و اہل بیت محمد کے ذکر کی تاثیر ایسی ہے کہ آپ کو روزے کا احساس نہیں ہوگا. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ مزاج ملائے گا. ہر کسی نے یہی لکھا کہ اس آیا میں نور سے مراد ہے سرکار ختم مرتبت اور کتاب مبین سے مراد ہے قرآن. اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے قرآن آیا ہے اور میرا رسول آیا. یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان بڑا عظیم مہینہ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کا اجر یہ ہے کہ اگر آپ ایک آیت قرآن کی تلاوت کریں گے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. ایسا ہی ہے نا صاحبہ؟ یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کا اجر و ثواب رکھتی ہے. اور یہ بہار قرآن کا مہینہ اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. توجہ فرما رہے میری طرف؟ قرآن کو کس ماہ میں نازل کیا گیا؟ بولے تو صحیح. اچھا ایک بات آ گئی ہے تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا ساتھ میں بولنے پہ مجبور کروں. مجھے یہ اتنا بتائیے قرآن نازل کتنے عرصے میں ہوا؟ جی بسم اللہ. صحیح فرما رہے ہیں آپ. صرف آپ ہی نہیں کہتے، مسلمانوں کا ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا. ایسے ہی نا صاحبہ؟ لیکن اللہ کی بات سنیے گا. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو ایک شب قدر میں نازل کیا.
میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ مسلمان کیا کہہ رہے کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ بولے 23 سال میں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ایک رات میں نازل کیا. اور سورہ مبارکہ دخان اٹھا کے دیکھے گا, فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا. قبلہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک رات میں نازل کیا, مسلمان کہتا ہے 23 سال میں نازل ہوا. اب آپ ایمان سے بتائیے گا مسلمان کی مانو گے یا اس خالق قرآن کی مانو گے؟ بولے 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 تھوڑا سا میرے ساتھ. بھئی مسلمان کہہ رہے ہیں 23 سال میں نازل ہوا, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں 23 سال میں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے ایک رات میں نازل ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آج تک کیفیت نزول قرآن ہی نہیں سمجھ پایا. توجہ ہے صاحبہ؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک رات میں نازل کیا, اور مسلمان کیا کہہ رہا ہے 23 برس میں نازل ہوا. کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم آج تک سمجھ ہی نہیں پائے کہ قرآن کے نزول کی کیفیت کیا ہے. بھئی کیا ہے قرآن؟ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ ہے قرآن. ہم نے اسے پتھروں پہ لکھا, پتوں پہ لکھا, چمڑے پہ لکھا, کاغذ پہ لکھا, کپڑے پہ لکھا, بین الدفتین 2 جلدوں کے درمیان لائے اور جمع کر کے کہہ دیا یہ ہے قرآن. توجہ چاہ رہا ہوں, تمہیں بتایا کس نے ہے کہ یہ قرآن ہے؟ کوشش کیجیے گا تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں. بھئی کس نے کہا ہے؟ بھئی رسول نے بتایا ہے کہ یہ ہے قرآن, اور یہ رسول کی ہی زبان ہے جس سے قرآن بھی آتا ہے, جس سے حدیث بھی آتی ہے, جس سے تعویل قرآن بھی آتی ہے, جس سے تفسیر قرآن بھی آتی ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے, تفسیر کیا ہے, تعویل کیا ہے؟ تو اعتماد کرنا پڑے گا مصطفیٰ کی زبان پہ. بھئی بول, جسے سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا رسول کی زبان پہ. یہ رسول بتلائے گا کہ یہ قرآن ہے, یہ میری حدیث ہے, یہ تفسیر ہے, یہ تعویل قرآن ہے. یعنی رسول بتاتے گئے, ہم جمع کرتے گئے. کبھی پتھروں پہ لکھا, کبھی پتوں پہ لکھا, کبھی چمڑے پہ لکھا, کبھی کاغذ پہ لکھا, بین الدفتین 2 جلدوں کے درمیان لائے. ہم نے کہا یہ ہے قرآن. تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا. حقیقت ایک ہے, مظاہر 2 ہیں. ایک قرآن ہے, ایک رسول ہے. توجہ چاہ رہا ہوں تو جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں. یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ نقل ہے, ذات رسول اصل قرآن. میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ کیونکہ رسول نے بتایا کہ یہ ہے قرآن, تو ذات رسول ہے اصل قرآن. یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ ہے اس اصل کی نقل. گھبرائے تو نہیں بیٹھے, تھوڑا سا ساتھ دیں گے انشاءاللہ, آگے چل کے لطف لیے گا. یعنی قرآن کیا ہے؟ یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ ہے نقل قرآن, اور ذات مصطفیٰ ہے اصل قرآن. اور اس میں بہت ساری دلیلیں رکھتا ہوں. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا, یہ قرآن کیا ہے, بڑی توجہ چاہ رہا ہوں کہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ وہ آیتیں جو آپ سب کی نگاہوں میں, اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ میرا قرآن, یہ میرا بزرگی والا قرآن, یہ کیسا قرآن ہے؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں, قرآن کدھر ہے؟ بولیں چھپی ہوئی. اچھا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون, کہ یہ قرآن جو ہے ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. بھئی قرآن تو خود کتاب ہے, توجہ جسے سمجھ آئے میری بات. لیکن اللہ یہ کیا فرما رہا ہے, یہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. اچھا جو نہیں سمجھ پائے ایک آیت رک کے اور سنے گا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میرا قرآن ہے نا, ما کان ھذا القرآن ان یفتر من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ. کہ یہ جو قرآن جو ہے یہ اللہ کے سوا کسی اور نے نہیں بنایا, یہ میں اللہ نے جو ہے بنایا ہے. اور اس میں جو ما سبق کتابیں ان کا تذکرہ موجود ہے. اور یہ قرآن ہے کیا؟ فرمایا وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ قرآن کتاب لا ریب فیہ کی تفصیل بن کے آیا ہے. بھئی قرآن کتاب لا ریب فیہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اللہ یہی فرما رہا نا, ذالک الکتاب
لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کتاب لا ریب فی ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ قرآن کی بات نہیں کر رہا، بلکہ فرمایا وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ کتاب لا ریب فی کی تفصیل بن کے آیا۔ توجہ صاحبان، قبلہ ایک ہوتی ہے تفصیل، ایک ہوتا ہے مفصل۔ تفصیل اور مفصل میں فرق کیا ہے؟ مفصل وہ ہوتا ہے جس کی تفصیل بیان کی جائے، تفصیل کبھی مفصل نہیں ہوتی۔ اور قرآن کس کی تفصیل بن کے آیا ہے؟ کتاب لا ریب فی کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قبلہ سمجھ میں آیا کتاب لا ریب فی کچھ اور ہے، قرآن کچھ اور ہے جو اس کی تفصیل بن کے آیا۔ میری بات پہنچ رہی ہے صاحبان؟ بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں میرے نوجوان بھائیوں تک، بزرگوں تک میری بات پہنچے۔ اللہ نے کہا قرآن کتاب لا ریب فی کی تفصیل بن کے آیا، اس کا مطلب کتاب لا ریب فی کچھ اور ہے اور قرآن اس سے ہٹ کے ہے جو اس کتاب لا ریب فی کی تفصیل بن کے آیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ تفصیل ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے، مفصل ہمیشہ پہلے ہوتا ہے۔ یعنی جس کی تفصیل ہوتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اور جو تفصیل ہوتی ہے وہ ہمیشہ، بھئی دیکھیں شعر پہلے کہا جاتا ہے، اس کی نثر بعد میں کی جاتی ہے۔ جب تک شعر ہی نہیں ہوگا تو اس کی آسان تشریح کیسے کی جا سکتی ہے؟ بولے تو صحیح میرے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مفصل ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، تفصیل ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، قرآن کتاب لا ریب فی کی تفصیل بن کے آیا ہے، تو ماننا پڑے گا وہ کتاب لا ریب فی پہلے ہے، قرآن بعد میں نازل ہوا ہے۔ جسے یعنی وہ کتاب لا ریب فی پہلے ہے اور قرآن بعد میں نازل ہوا، اور یہ قرآن وہ کتاب لا ریب فی ہے کیا؟ اس کی تفصیل اللہ نے قرآن میں فرمائی انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کہ میرا یہ جو بزرگی والا قرآن ہے، میرا یہ جو کرامت والا قرآن ہے، یہ کتاب مکنون میں ہے، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، یعنی یہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ کتاب کے اندر ہے۔ وہ کتاب ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا میرا حبیب یہ قرآن کیا ہے؟ نازل بہ روح الامین علی قلبک، میں نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے تیرے قلب پہ نازل کیا۔ تو سمجھ میں آیا کہ قلب محمد وہ کتاب لا ریب فی ہے جس کی قرآن تفصیل بن کے آیا ہے۔ میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ اگر یہاں تک آ گئے تو بات، مجھے احساس ہے بات مشکل کر رہا ہوں لیکن ہٹ کی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے بھائیوں تک بات پہنچے۔ یعنی ذات مصطفیٰ وہ کتاب لا ریب فی ہے کہ جس کی قرآن تفصیل بن کے آیا ہے۔ تو پھر سمجھ میں آیا مفصل ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، تفصیل ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے۔ سینہ مصطفیٰ پہلے ہے، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ قرآن بعد میں نازل ہوا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور دیکھیں ایک بات آ گئی، آپ کی محبت کی نظر کرتا چلا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا یہ میری یہ جو کرامت والا بزرگی والا قرآن ہے نا، یہ کتاب مکنون میں ہے، اور اس کتاب کی شان کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، اسے ماں سوائے مطہر لوگوں کے کوئی نہیں چھو سکتا۔ ایسا ہی ہے جو اب تک نہیں بول پایا، نام مولا سر میں ادھر اٹھائیے۔ قرآن کی شان کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، اسے ماں سوائے پاک لوگوں کے کوئی نہیں چھو سکتا۔ اچھا جانتے ہیں آپ مسلمانوں نے اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم کیا لیا کہ دیکھیں اگر آپ پہ وضو واجب ہے، غسل واجب ہے، تو آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ توجہ ہے صاحبان؟ اور حقیقت یہی ہے، یہ قرآن کا احترام ہے کہ آپ حروف قرآن کو بغیر وضو یا غسل کے نہیں چھو سکتے۔ ایسا ہی ہے صاحبان، بغیر وضو یا غسل کے، بولو میری بات کو پسند بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھ رہے ہیں ان کے لیے یہاں رک کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آگے چل کے گفتگو انتہائی آسان ہو جائے گی لیکن یہاں توجہ چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اس آیت میں کہ قرآن کو بغیر وضو یا غسل کے ہاتھ نہ لگاؤ، توجہ چاہ رہا ہوں، بلکہ لفظ استعمال کیا لا یمسہ الا المطہرون، را پہ زبر ہے، اٹھا کے دیکھیے گا قرآن،
مطہرون، مطہرون نہیں کہا، مطہرون کا۔ اب یہ لفظ ایک ہوتا ہے مطہر یعنی رے کے نیچے زیر، ایک لفظ ہے مطہر رے کے اوپر زبر، دونوں میں فرق ہے۔ مطہر اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور مطہر عربی میں اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ مطہر اور مطہر میں فرق کیا ہے؟ مطہر وہ ہوتا ہے جو خود وضو یا غسل کر کے پاک بن جائے، اسے کہتے ہیں مطہر، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور مطہر وہ ہوتا ہے جو خود پاک نہ ہو، اسے پاک کیا گیا ہو، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب اللہ سمجھانا یہی چاہ رہا ہے کہ یہ جو میرا کرامت والا قرآن ہے، یہ جو میرا بزرگی والا قرآن ہے، یہ اس کتاب مکنون میں ہے۔ اس کتاب کی شان یہ ہے کہ اسے ماں سوائے مطہر لوگوں کے کوئی نہیں چھو سکتا۔ تو وہ اللہ نے اس ظاہری قرآن کی بات نہیں کی جو آپ کے ہاتھوں میں اکثر ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا وضو نہیں ہوتا، آپ قرآن کو پکڑ لیتے ہو، اگر پکڑ لیتے ہو تو گویا نعوذ باللہ قرآن کی آیت صحیح نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ اس ظاہری قرآن جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کی بات نہیں کر رہا، اس کتاب مکنون کی بات کر رہا ہے کہ جس کے اندر قرآن موجود ہے۔ اور وہ کتاب مکنون کیا ہے؟ وہ ہے ذات مصطفیٰ۔ اس کے لیے اللہ نے کہا اسے ماں سوائے مطہر لوگوں کے کوئی نہیں چھو سکتا، یعنی ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو خود پاک ہوں، بلکہ ان کی بات کر رہا ہے جو خود پاک نہیں، جنہیں اللہ پاک کرے۔ اب اٹھا کے دیکھو تو صحیح وہ ہے کون جنہیں اللہ پاک کر رہا ہے؟ اللہ نے یہی تو کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اہل بیت مصطفیٰ وہ ہے جو خود پاک نہیں بنے اللہ نے پاک کیا ہے۔ وہی وہ ہستیاں ہیں جو اس کتاب مکنون تک جا سکتی ہیں۔ تو اٹھا کے دیکھیے گا تاریخ مصطفیٰ صرف اہل بیت مصطفیٰ ہیں جو کبھی محمد کی زبان چوستے نظر آئے، کبھی محمد کے کندھوں پہ بلند نظر آئے۔ میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ یہ صرف آل محمد ہیں جو کتاب مکنون تک رسائی رکھتے ہیں، ایسے ہی صاحبان۔ اب جب یہاں تک آ گئے تو جس بات کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا تھا، یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ ہے نقل قرآن، توجہ ہے صاحبان۔ اصل قرآن کیا ہے؟ بولیں ذات مصطفیٰ، رسول کی ذات کیا ہے؟ جسے سمجھ آ رہی وہ تو کم از کم ہوا کرے میرے ساتھ۔ ذات رسول کیا ہے؟ اصل قرآن۔ اور یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ کیا ہے؟ اس اصل کی۔ اور یہ اس نقل کا احترام اور عظمت اتنی زیادہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن اگر نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشا، اگر میں مجلس پڑھتے پڑھتے اس منبر پہ بیٹھا نعوذ باللہ من ذالک ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے نا اس میں فلاں فلاں غلطی ہے، فلاں فلاں نقص ہے، فلاں فلاں عیب ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے اس منبر سے اترنے نہیں دو گے، یہیں پکڑ لو گے، ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر میں خوش قسمتی سے بچ کے نکل بھی گیا تو آپ بانیان کو پکڑ لو گے کہ کس کافر سے مجلس پڑھائی جو قرآن سے عیب نکال رہا ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے۔ بھئی یہی کہو گے نا کہ جو قرآن سے عیب نکالے گا وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ قبلہ صرف آپ نہیں، سواد اعظم کا ہر مفتی یہی فتویٰ دے گا کہ یہ کافر ہو گیا، قرآن سے عیب نکال رہا ہے۔ قبلہ جسے اپنا وضو صحیح کرنا نہیں آتا، جسے اپنے غسل کا طریقہ نہیں آتا، جسے کلمہ پڑھنا صحیح نہیں آتا، وہ بھی اٹھ کے مجھے یہی کہے گا کہ یہ کافر ہو گیا۔ قبلہ یہی قرآن سبھی کے سروں پہ رکھ کے بس میں اتنا پوچھنا چاہتے ہوں کہ بھائیو مجھ پہ کفر کے فتوے کیوں لگانا چاہ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں نے قرآن سے عیب نکال دیا۔ قبلہ فیصلہ خود کرنا، اگر کوئی نقل قرآن سے عیب نکالے وہ تو کافر ہے، اور کوئی اصل قرآن محمد سے عیب نکالے اسے کیا کہو؟ حیدری سلامت رہو۔
بسم اللہ حضور. جو نقل سے عیب نکالے وہ تو کافر ہے، اور جو اصل قرآن محمد سے عیب نکالے. بولے میرے ساتھ. اور صاحبان دیکھیں ایک بات، آپ کی محبت ہے، میں تو آگے بڑھ رہا تھا لیکن آپ کی محبت دیکھ کے یہاں رک کے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ اس اصل کی، اب تو بولو یار، اس اصل کی نقل. اس کا احترام کیا ہے؟ میں اسے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے نہیں چھو سکتا. ایسا ہی نا، اگر میں نے وضو کر لیا، غسل کر لیا، ایمان سے بتانا اب چھو سکتا ہوں؟ بولے تو صحیح. قرآن کے حروف کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، اسے چوم سکتا ہوں، اسے آنکھوں سے لگا سکتا ہوں، اسے سر پہ رکھ سکتا ہوں. بولو تو صحیح ہے نا. کائنات کا کوئی مسلمان یہ جرت کر کے دکھائے کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے وہ اس پہ وضو کر کے، غسل کر کے، صرف عام پانی سے نہیں، آب زمزم سے غسل کر لیں، پھر بھی اس پہ پاؤں رکھ لیں. بات میں کر چکا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے. کسی مسلمان کی یہ جرت نہیں ہے کہ اس قرآن کے پہ اپنا پاؤں رکھ پائے. اگر رکھے گا تو کافر ہو جائے گا. بس قبلہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. یہی فرق ہے ہم میں اور آل محمد میں کہ ہم پاک و پاکیزہ ہونے کے باوجود نقل قرآن پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے، اور اہل بیت محمد وہ ہے کہ جن کے قدم اصل قرآن پہ بھی آ جائے. حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے صاحبان. یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، قبلہ کیفیت نزول سمجھ میں آئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے قرآن میں یہی کہا کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میری طرف سے تمہاری طرف نور آیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور کتاب مبین آئی. نور سے مراد میں نے کیا عرض کیا سرکار رسالت مآب، اور کتاب سے مراد جی قرآن کریم. یہ دونوں کس کی طرف سے آئی ہیں؟ اللہ کی طرف سے. ایک سوال کر رہا ہوں، اللہ کرے میں پہنچا پاؤں اور آپ مجھے جواب دے دیں. قرآن نازل کس پہ ہوا ہے؟ جی میں ایسی باتیں پوچھ رہا ہوں جو ہمارے چھوٹے سے بچے کو بھی آتی ہیں. نہ جانے بزرگ کیوں شرما رہے ہیں میرے ساتھ بول رہے ہیں. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ اچھا رسول پہلے موجود تھے یا نہیں؟ جی کس پہ نازل ہوا ہے؟ رسول کے دل پہ. سوال ہے پروردگارہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ قرآن پہلے نازل کر دیتا، رسول کو بعد میں بھیج دیتا؟ اچھا کیا ایسا نہیں ہوا؟ پہلے ایسا نہیں ہوا؟ کل کتابیں کتنی ہیں؟ 4. اور کتنے رسولوں پہ اتری؟ 4 رسولوں پہ. توریت، زبور، انجیل، قرآن. ایسا ہی ہے نا صاحبان؟ انجیل اور قرآن کی بات نہ کیجیے، توریت پہ آئیے گا. جب توریت نازل ہوئی کس پہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پہ. قبلہ جب انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. ایسے ہی ہے. ان میں سے رسول ہے 313 صاحب شریعت. حضرت موسیٰ پہ کتاب نازل ہوئی، حضرت موسیٰ پہ توریت نازل ہوئی. حضرت موسیٰ کے اس دنیا سے جانے سے لے کر زبور کے نازل ہونے تک درمیان میں جتنے بھی رسول آئے ان پہ کتاب نازل نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. وہ کس پہ عمل کرواتے رہے؟ توریت پہ. توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی حضرت موسیٰ سے لے کر زبور کے نزول تک درمیان میں جتنے بھی رسول آئے وہ زبور توریت پہ عمل کرواتے رہے. زبور آئی، توریت منسوخ ہو گئی. حضرت داؤد سے لے کر حضرت عیسیٰ کے اس دنیا میں آنے تک درمیان میں جتنے بھی رسول و نبی آئے وہ عمل کرواتے رہے زبور پہ. پھر حضرت عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، ان پر انجیل نازل ہوئی. حضرت عیسیٰ کے بعد واحد نبی آئے ہمارے رسول.
توجہ چاہ رہا ہوں کہ جن پہ قرآن نازل ہوا، اور قرآن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی کتاب ہے۔ تو قبلہ سمجھ میں آیا کہ توریت اور زبور سے انجیل کے درمیان کتابیں دو تھیں، لیکن رسول جتنے آتے رہے وہ پہلے سے نازل شدہ کتاب پہ عمل کرواتے رہے۔ ایسے ہی نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ رسول سے پہلے بھی کتاب نازل ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی سوال یہ ہے، پروردگارہ قرآن کو پہلے نازل کر دیتا، رسالت مآب کو بعد میں بھیج دیتا، کیا ایسا ممکن نہیں تھا؟ فرمایا اس لیے نہیں قرآن کو پہلے نازل کیا کہ قرآن ہے میری طرف سے نازل ہونے والی کتاب کا نام، اور جو میری طرف سے نازل ہو اسے منزل چاہیے۔ منزل سمجھتے ہو کہ جس پر وہ شے نازل ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن ہے میری طرف سے نازل ہونے والی کتاب، اس کے نزول سے پہلے منزل کا ہونا ضروری تھا، اور یہ قرآن میری اتنی عظیم کتاب ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی شے ہی نہ تھی جو قرآن کی منزل بن پاتی۔ لو ان هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے، پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی پہاڑ بھی اس قابل نہیں تھا کہ قرآن کے نزول کو برداشت کرتا۔ پروردگار پھر تو نے کیا کیا؟ فرمایا نزل بہ روح الامین علی قلبک، میں نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا، یعنی قلب مصطفیٰ وہ منزل ہے جس پہ قرآن نازل ہوا۔ جب قرآن نازل ہونا تھا اس کے لیے منزل چاہیے تھی، اس لیے پہلے میں نے منزل قرآن کا اہتمام کیا، پھر قرآن کو نازل کیا، یعنی مصطفیٰ کو پہلے بھیجا، اس لیے قرآن کو نازل کیا۔ میں قبلہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ نے ایک قانون دیا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہو اسے منزل چاہیے، اور منزل بھی کم از کم قلب مصطفیٰ جیسی ہونی چاہیے۔ تو قبلہ اللہ نے یہ کب کہا کہ میری طرف سے صرف قرآن آیا ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صرف قرآن نہیں آیا، میرا رسول بھی نازل ہوا ہے۔ جب نور رسول نازل ہوا پھر اسے بھی منزل چاہیے، اور منزل کم از کم قلب مصطفیٰ جیسی ہونی چاہیے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا کہ میرا نور پاک اسراب پاک ارحام سے ہوتا ہوا صلب عبد المطلب میں آیا، یہاں کے اس نور کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا۔ جو صلب عبداللہ میں گیا وہ محمد الرسول اللہ کہلایا، جو صلب ابو طالب میں آیا وہ علی ابن ابی طالب کہلایا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ صلب عبداللہ و ابو طالب بھی اتنی ہی پاک تھی جتنا قلب مصطفیٰ پاک ہے۔ میری بات پہنچی ہے صاحبہ؟ کیونکہ نور مصطفیٰ بھی نازل ہوا ہے، اس کی منزل بھی اتنی ہی پاک ہونی چاہیے جتنا قلب مصطفیٰ پاک تھا۔ جب باتوں سے باتیں نکلتی جائیں گی، وقت بڑی تیزی سے گزرا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم بھیجا، توجہ چاہو، اور نور رسول بھیجا۔ اچھا حضور ایک سوال کا جواب دیجئے، قرآن آیا کس لیے ہے؟ ہدایت کے لیے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لیکن عجیب ہے، ہر کوئی قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اس میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، عام بھی ہے، خاص بھی ہے۔ میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ صرف مجھے اکیلے کو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ روزہ سے ہیں اور روزے سے تھکے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ کے ساتھ مل کے میں بات کرنا چاہوں۔ قرآن میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، عام بھی ہے، خاص بھی ہے۔ قرآن ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ پروردگار قرآن تو نے بھیجا ہدایت کے لیے، جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم اس سے ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، قانون میں دیتا ہوں۔ پروردگار کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم لا تعلمون ہو تو جاؤ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اچھا میں نے جان بوجھ کے ترجمہ نہیں کیا لا تعلمون کا،
لا تعلمون آپ ڈکشنری لغت عربی کی اٹھا کے دیکھیے گا کہ لا تعلمون کا ترجمہ لکھا گیا جاہل. اللہ فرماتا ہے اگر تم جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. اب بارگاہ احدیت میں عرض کرتے ہیں پروردگارہ ہم جو اتنے بڑے بڑے دعوے علم کے کرتے ہیں ہم جاہلین میں سے شمار ہوتے ہیں یا اہل علم سے, اہل ذکر سے؟ اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کہ جب میں نے تمہیں ماؤں کے بطنوں سے پیدا کیا تو تم سب کے سب جاہل تھے. یہ علامہ, یہ ڈاکٹر, یہ مفتی, یہ آیت اللہ, یہ مجتہد, یہ سائنسدان, یہ دانشور, یہ سب کچھ بعد میں بنے. پیدا ہوتے ہی کیا تھے؟ جاہل. قبلہ فرق سمجھ میں آیا؟ لا تعلمون اور اہل ذکر کا فرق کیا ہوتا ہے؟ لا تعلمون وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی جاہل ہوتا ہے, اور اہل ذکر وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی عالم قرآن ہوتا ہے. جاگرا خدا کے لیے میرے ساتھ چلیے گا, جو پیدا ہوتے ہی عالم قرآن ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل بولیں ذکر سے پوچھ لو. اچھا یہ دو لفظ ہیں, ایک ہے اہل, ایک ہے ذکر. جیسے اہل کتاب ہوتا ہے, اہل کتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتاب والے. اس طرح اہل ذکر کا معنی ذکر, بولو بولو یار تھوڑا سا میرے ساتھ, ذکر والا. سے یہ دو لفظ ہیں, اہل علیحدہ ہے, ذکر علیحدہ ہے. اب بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اہل کون ہیں اور ذکر کیا ہے جن سے قرآن سمجھ. اللہ فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا جو کہ میرا رسول ہے. ذکر کا معنی کیا ہے؟ رسول. اب اہل کون؟ حضرت موسیٰ دعا کر رہے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پروردگار میرا سینہ کشادہ کر دے, میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں, اور میرے بھائی ہارون کو کہ جو میرے اہل میں سے ہے میرا وزیر بنا. توجہ چاہ رہا ہوں. اہل کا ایک معنی ہے بھائی, اہل کا دوسرا معنی جب طوفان نوح آیا, واقعہ آپ کی نگاہوں میں, حضرت نوح نے کشتی بنائی, طوفان نوح آیا, فرمایا آ جاؤ جو اس کشتی میں بیٹھے گا وہ بچ جائے گا. یہ کشتی نجات ہے. ایمان سے بتانا جو بیٹھا وہ بچا یا نہیں بچا؟ بولے بولے میرے ساتھ. بیٹا نہیں بیٹھا, نہیں بیٹھا نا. حضرت نوح نے فرمایا بیٹا آ جا اس کشتی میں بیٹھ جا. کہ بابا سآوی الی جبل, پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, لیکن تیری کشتی میں. اللہ جانے آپ نوح کے بیٹے کے اس جملے سے کچھ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے, لیکن مجھے ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ جب حضرت نوح نے فرمایا نا کہ آ جا کشتی میں بیٹھ جا, یہی کشتی نجات ہے. کہتا ہے سآوی الی جبل, پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, تیری کشتی میں نہیں بیٹھوں گا. قبلہ اس کے اس جملے نے قیامت تک کے لیے سمجھا دیا کہ نافرمان رسول کا کام ہی پہاڑوں پہ چڑھنا ہوتا ہے. سلامت رہو, شکر گزار ہو آپ کی توجہ کا. کہ پہاڑ پر چڑھ, فرمایا لا اسمل یوم من امر اللہ, آج کے دن کچھ نہیں بتا سکتے. یہ چڑھ گیا پہاڑ پہ, نہیں بیٹھا نا کشتی میں, چڑھ گیا پہاڑ پہ. طوفان نوح آیا, زمین پانی اگلنے لگی, آسمان سے پانی برسنے لگا, اتنا بلند ہوا پانی, پہاڑ ڈوبنے لگا. صرف پہاڑ نہیں ڈوبنے لگا, بیٹا ڈوبنے لگا. حضرت نوح نے فرمایا رب ان ابنی من اہلی, پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک, یہ تیرے اہل سے نہیں رہا, کیونکہ انہو عمل غیر صالح, اس کا عمل ٹھیک نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں قبلہ. لیکن ایک بات سمجھ میں, اگر وقت ہوتا تو تفصیل میں جاتا, ایک بات سمجھ میں آئی کہ اہل کا معنی اگر بیٹا نہ ہوتا تو نوح کبھی بیٹے کو اہل سے نہ کہتا. توجہ صاحبان. اہل کا دوسرا معنی سامنے کیا آیا؟ بیٹا. پہلا معنی بھائی, دوسرا معنی بولتے ہیں میرے ساتھ بیٹا. ہم یہ ذہن میں رکھیے گا, ہم نے سمجھنا قرآن اہل ذکر سے. اہل کا ایک معنی بھائی, دوسرا معنی بیٹا. اہل کا تیسرا معنی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے وارثوں کے سپرد کر دو. اہل کا
کا تیسرا معنی وارث، اہل کا چوتھا معنی، توجہ چاہ رہا ہوں، قد انزل اللہ سکینتہ علی الرسول وعلی المومنین وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ اللہ نے رسول اور مومنین پر تسکین نازل فرمائی، وہ اسی کے سزاوار تھے، اسی کے مثل تھے۔ اہل کا چوتھا معنی مثل، اہل کا پانچواں اور آخری معنی جو استدلال کے لیے پیش کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آپ کی نگاہوں میں۔ حضرت موسیٰ اور خضر چلے، کشتی میں سوار ہوئے، اترنے لگے، حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ بولے قالا اخرقتها لتغرق اہلها، اے خضر کیا آپ نے کشتی میں اس لیے سوراخ کر دیا تاکہ اس کے سوار ہلاک ہو جائے۔ اہل کا پانچواں معنی سوار، پہلا معنی بھائی، دوسرا معنی بیٹا، تیسرا معنی مثل، چوتھا معنی وارث، پانچواں معنی سوار۔ اب پڑھیے اس آیت کو، قرآن سمجھنا چاہتے ہو، اللہ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جاہل ہو، قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو اپنی مرضی کے معنی نہ نکالنا، اہل ذکر سے پوچھ لینا۔ یعنی اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تم ذکر کا معنی کرتے ہو رسول، اہل کا معنی کرتے ہو بھائی، تو قرآن اس سے پوچھو جو رسول کا بھائی ہے۔ جاگو خدا کے لیے۔ اگر اہل کا معنی کرتے ہو بیٹا، ذکر کا معنی کرتے ہو رسول، تو قرآن اس سے پوچھو جو رسول کا بیٹا ہے۔ اہل کا معنی کرتے ہو مثل، ذکر کا معنی کرتے ہو رسول، قرآن اس سے پوچھو جو مثل رسول ہے۔ اور اگر تم اہل کا معنی کرتے ہو وارث، ذکر کا معنی کرتے ہو رسول، قرآن اس سے پوچھو جو وارث رسول ہے۔ اور اگر تم اہل کا معنی کرتے ہو سوار، ذکر کا معنی کرتے ہو رسول، قرآن اس سے پوچھو جو سوار رسول ہے، سواری رسول نہیں۔ اور مجھے پوری تاریخ میں صرف دو موقع ملے، یا کعبے میں علی کو اٹھایا یا مدینے میں حسنین کو اٹھایا۔ یعنی رسول سمجھانا چاہتے تھے کہ میرے بعد اگر قرآن لینا چاہتے ہو یا علی سے پوچھو یا حسنین سے۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ یا قرآن سمجھنا چاہتے ہو یا علی سے پوچھو یا حسنین سے پوچھو۔ بھئی کعبہ میں علی کو اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ آپ کی محبت کی نظر ایک جملہ ہدیہ کر کے آگے بڑھو۔ کعبے میں علی کو اٹھایا، کیا علی اپنی مرضی سے چڑھ گئے تھے؟ بولو، کس نے کہا تھا؟ حضور نے، کہ علی آ میرے کندھوں پہ چڑھ جا، ایسے ہی نا صاحبہ؟ تو علی نے کیا فرمایا؟ مولا میں اور آپ کے کندھوں پہ۔ فرمایا علی حکم بڑا ہے یا ادب؟ فرمایا مولا حکم کا، پھر میں محمد تجھے حکم دے رہا ہوں۔ اچھا تاریخ کی ضمانت سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جیسے رسول فرمایا علی آجا میرے کندھوں پہ چڑھا، تو بہت سے لوگ آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ کیوں کرتے ہیں آپ اتنی زحمت علی کو اٹھانے کی؟ یہ ہمارے اتنے لمبے لمبے قد کس دن کام آئیں؟ توجہ ہے؟ فرمایا نہیں تم نہیں توڑ سکتے۔ کہا مولا کیوں؟ فرمایا جو پہلے کبھی پوچھتا رہا ہو وہ نہیں توڑ سکتا۔ کہ علی آ میرے کندھوں پہ چڑھ جا۔ قبلہ جس جملے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا تھا، علی چڑھے رسول کے کندھوں پہ، کر کیا رہے تھے؟ بولو یار، بت توڑ رہے تھے نا۔ ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ علی کا ہاتھ بتوں کی گردن تک جا رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن رسول جانتے تھے میرے کندھوں پہ چڑھ کے علی پہنچ کہاں گیا۔ رسول نے چاہا تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، سوال کر دے یا علی تو بکجا رسیدی، علی میرے کندھوں پہ چڑھ کے کہاں پہنچ گیا؟ کہا مولا گر خواہم عرش را مسکنم لو شئت لنلت افق السما، اگر چاہوں تو آسمان کو چھو سکتا ہوں۔ جو جاگ رہے ہو ان کے لیے جملہ اور بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اگر چاہوں لو شئت لنلت افق السما گر خواہم عرش را مسکنم، اگر چاہوں تو عرش اولا کو چھو سکتا ہوں۔ جیسے علی نے یہ جملہ کہا نا تو رسالت مآب نے دو جملے ارشاد فرمائے، ایک علی کی شان کا، ایک اپنی شان کا۔ کہا یا علی خوشا حال تو کار حق می کنی، خوشا حال من بار حق می کشم، تو بالکا تعمل للحق تو بالی احمل الحق۔ اے علی تو کتنا خوش قسمت ہے کہ مجھ محمد کے کندھوں پہ چڑھ کے حق کے کام کر رہا ہے، اور اے علی میں محمد کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں نے حق کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ مل کے نعرہ سنائیے گا علی ابن ابی طالب کے نام۔
جیسا ہم کو نے اپنے گدیری کو براد گیا پھر گئے بات بات کر دیتے ہیں وہ خیر خیر اللہ کی زمین انہیں دیتی نہیں جگہ پھرتے ہیں وہ سمان سلام حیدری وقت بڑی تیزی سے گزر گیا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. توجہ فرما رہے صاحب, میری طرف سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی. نور سے مراد سرکار ختمی مرتبہ اور کتاب سے مراد بولو تو صحیح قرآن. میرا سوال ہے پھر آپ سب سے کہ یہ قرآن اور رسول آئے کس لیے تھے؟ ہدایت کے لیے. لیکن اللہ نے فرما دیا, فرمایا نہ ہر کسی کو قرآن سے ہدایت کروں گا نہ ہر کسی کو اپنے رسول سے ہدایت کروں گا. پروردگار جب یہ آئے ہی ہدایت کے لیے ہیں تو پھر ہر کسی کو کیوں نہیں کرے اور کسے کرے گا؟ فرمایا گھبراؤ نہیں, حال اسی آیت میں بتلایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام, کہ میں اس قرآن اور رسول کے ذریعے صرف اس شخص کو سلامتی کے رستوں کی ہدایت کروں گا جو میری رضاؤں کی اتباع کرے گا. بات میں کر چکا ہوں, اللہ جانے کس خیال میں گم بیٹھے تھے آپ. بھئی قرآن کس لیے آیا ہے؟ ہدایت کے لیے. رسول کس لیے؟ ہدایت. فرمایا نہ ہر کسی کو قرآن ہدایت کرے گا نہ ہر کسی کو میرا رسول ہدایت کرے گا. پروردگار کسے کرے گا تو ہدایت؟ فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام, صرف اس شخص کو قرآن اور رسول کے ذریعے ہدایت کروں گا جو میری رضاؤں کی اتباع کرے گا. کہ اب ڈھونڈو تو صحیح اللہ کی رضائیں ہیں تو ہے کہاں؟ اور مجھے پورے قرآن میں فقط ایک آیت ملی. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جس نے بستر محمد پہ سو کے اللہ کی رضاؤں کا سودا کر لیا. وہ کون تھا جو شب ہجرت بستر مصطفیٰ پہ سویا اور اللہ کی رضاؤں کا مالک بن گیا؟ میرا مولا علی ہی تو ہے نا. علی بستر رسول پہ سوئے, اللہ کی رضائیں خرید لی. اب اس آیت کو پھر پڑھیے گا, اللہ یہی سمجھانا چاہ رہا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. کہ اللہ فرماتا ہے بے شک میری طرف سے قرآن بھی آیا ہے, میری طرف سے رسول بھی آیا ہے. اگرچہ یہ دونوں ہدایت کے لیے آئے, لیکن ہر کسی کو نہ قرآن سے ہدایت کروں گا نہ رسول سے کروں گا. پروردگار کسے کرے گا؟ فرمایا اسے کروں گا جو میری رضاؤں کی اتباع کرے گا. اور رضائیں سرکار علی کے پاس. یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا, میرا قرآن اور رسول صرف اسے ہدایت کرے گا جو علی کی ولایت کا اقرار کرے گا. جو علی کی ولایت کا اقرار کرے گا. جو علی سے پیچھے ہٹ گیا اسے نہ قرآن ہدایت کرے گا نہ اللہ کا رسول ہدایت کرے گا. یہ مقام ہے علی ابن ابی طالب کا. کاش دنیا علی کے مقام کو سمجھ جاتی تو آج علی کی شریف بیٹیاں کوفہ میں بیٹھ کے بابا کا ماتم نہ کر رہی. اجرکم اللہ. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھو. جی بھر کے پرسہ دینا, یہ زینب و کلثوم کے یتیم ہونے کے دن ہے. رمضان کا روزہ سرکار علی نے بی بی ام کلثوم کے ہاں افطار کیا. بھئی تسلی سے چند جملے کہنا چاہ رہا ہوں. بھی فرماتی میں نے اپنے بابا کے سامنے دودھ اور نمک رکھا افطاری کے لیے. دیکھ کے فرماتے کلثوم بیٹا کیا تو نے کبھی دیکھا ہے تیرے بابا نے ایک وقت میں 2 چیزوں سے افطار کیا؟ ان میں سے ایک ہٹا لے. یہ فرماتی میں آگے بڑی, نمک اٹھانا چاہا, کہا نہیں ام کلثوم نمک رہنے دے, دودھ اٹھا لے. اجرکم اللہ. نمک کے ساتھ سرکار علی نے روزہ افطار فرمایا. بھی فرماتی ہیں میرا بابا وہ رات میرے حجرے میں رہے. میں اپنے بابا کی کیفیت دیکھتی تھی, بڑا بے چین تھا میرا بابا. ساری رات بے چین, کبھی حجرے میں جاتے کبھی حجرے سے باہر آتے. آسمان کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہتے
یہی وعدے کی رات ہے، یہی وہ رات ہے جس کا مجھ علی سے وعدہ کیا گیا۔ اور جب فجر کے ستارے نے طلوع کیا نا، آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ستاروں گواہ رہنا، تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اجرکم علی اللہ، شب زندہ دار علی۔ اور جب فجر طلوع ہوئی علی چلے مسجد کوفہ کی طرف۔ سرکار نے گھر میں مرغابیاں پالی ہوئی تھیں، مرغابیوں نے علی کو گھیر لیا، چیخنے لگیں، چلانے، جو لفظ سمجھ کے گریا کرتے ہو ان کے لیے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ مرغابیاں چیخنے لگیں، چلانے لگیں۔ کسی نے پوچھا مولا یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ یہ کہہ کے علی نے آواز دی، حسن بیٹا۔ جی بابا۔ حسن میرے قریب آؤ۔ بابا حکم؟ کہا حسن یہ میرے گھر کے پالتو جانور ہیں، ان کا خیال رکھنا، انہیں کبھی بھوکا پیاسا نہ چھوڑنا۔ دیکھو حسن بیٹا، اگر تم انہیں دانہ پانی نہ دے سکو نا تو انہیں آزاد کر دینا۔ مجھ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے گھر کے جانور بھی بھوکے پیاسے رہیں۔ اللہ کا عجیب منظر تھا۔ میں کہتا ہوں یا علی آپ تو اتنے کریم ہو، آپ یہ برداشت نہیں کرتے کہ آپ کے گھر کے جانور بھوکے پیاسے رہیں۔ 61 ہجری کو کربلا آئیے گا، تیری اولاد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس ازادارو، علی مسجد کوفہ میں آئے۔ خدا لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم ملعون پہ۔ یہ ملعون زہر علود تلوار سینے سے چپکائے، منہ کے بل اوندا لیٹا تھا۔ علی نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، فرمایا اٹھو دشمن خدا، اللہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جو گھر سے زینب و کلثوم کو پرسہ دینے کی نیت سے آئے ہو، علی گلدستہ اذان پہ آئے۔ علی کی آخری اذان کوفہ نے سنی۔ اذان دینے کے بعد علی مصلی عبادت پہ آئے۔ نماز جو شروع کی نا علی نے، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ علی سر اٹھانے لگے۔ خدا لعنت کر اس ملعون پہ، دین کا کعبہ ڈھانے کے لیے یہ ملعون زہر علود تلوار لے کے علی کے سر پہ پہنچا۔ دونوں ہاتھوں سے اتنی شدت سے علی کے سر پہ تلوار ماری، علی کا سر شگافتہ ہو گیا۔ ایک آواز دی، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ یہ کہہ کے علی منہ کے بل مصلی پہ گرے۔ صاحب وقائع والحوادث لکھتے ہیں کہ جبریل کے سر سے امامہ اتر گیا، کوفہ کی فضاؤں میں گردش بھی کر رہا تھا اور آواز دے کے کہتا ہے واللہ ہدمت واللہ ارکان الہدا الا قد قتل امیر المومنین۔ لوگوں مومنوں کا امیر مارا گیا، لوگوں مومنوں کا امیر مارا۔ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اگر پہنچ گیا تو گریا کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جیسے ہی جبریل کی یہ آواز کوفہ کی فضاؤں میں گونجی نا، صاحب وقائع والحوادث لکھتے ہیں کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی فرد بھی باقی بچا ہو۔ سبھی مسجد کوفہ کی طرف بھاگے، چاہے بچے تھے، چاہے جوان، چاہے ضعیف، چاہے مرد، چاہے عورتیں، سبھی بھاگے مسجد کوفہ کی طرف۔ حتیٰ کہ سرکار علی کے گھر میں بھی کوئی باقی نہیں بچا، سبھی بھاگے مسجد کوفہ کی طرف۔ ہاں ایک بی بی ہے جس کا نام زینب ہے، کبھی دروازے پہ آتی ہے، کبھی واپس چلی جاتی ہے، پھر دروازے پہ آتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے۔ 9 مرتبہ علی کی بیٹی دروازے پہ آئی۔ جب 9ویں مرتبہ سید آئی نا، اللہ نے دروازے کو قوت گویائی عطا کی۔ آواز دے کہتے ہیں بی بی اتنی پریشان کیوں ہے؟ تیرے بھائی گئے ہیں نا، ابھی تیرے بابا کو لے کے آتے ہیں، اگر پھر بھی دل کو چین نہیں آتا تو بھی برقع پہن، مسجد کوفہ میں چلی جا۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ سیدہ روتے 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 زمین پہ بیٹھی، ہاتھ دہلیز پہ رکھا، رو کے فرماتی دروازہ تو نہیں جانتا، ایک وہ وقت تھا جب میری ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا اور میرے بابا نے برداشت نہیں کیا۔ میری زینب رات کے اندھیرے میں ماں کے جنازے کے ساتھ باہر نکلے، دروازہ اب تو دن چڑھ چکا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزاداران امیر المومنین، علی کا سر شگافتہ ہوا۔ حسن آگے بڑھے،
بابا کا سر گود میں رکھا۔ اچانک علی کی آنکھیں کھلی، کیا دیکھا؟ حسین اپنے امامے کی پٹی علی کے سر پہ باندھ رہے تھے۔ اللہ کرے لفظ سمجھ جاؤ، جیسے علی کی نگاہ پڑی نا، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حسین دیکھے فرماتے ہیں بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے لال مجھے تیرا غم رلا رہا ہے۔ کہا بابا میرا غم؟ کہا ہاں میرے لال، دیکھنا میرے سر پہ ایک زخم لگا، تو پٹیاں باندھ رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کربلا میں تو سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہو، تجھے کوئی پٹیاں باندھنے والا نہیں ہوگا، بس عزادارو۔ لے کے چلے، بیٹوں نے بابا کو اٹھایا، سرکار علی کو لے کے چلے نا گھر کی طرف، پیچھے پیچھے اصحاب علی گریہ کر رہے تھے۔ جب اپنی ڈہڑی میں پہنچے نا سرکار علی، ایک آواز، حسن بیٹا۔ جی بابا۔ فرمایا مجھے یہیں رکھو اور میرے اصحاب کو رخصت کر دو۔ اصحاب لوگ کہتے مولا یہ وقت جدائی نہیں ہے، کیوں ہمیں بھیج رہے ہو؟ بولا ہم نہیں جانا چاہتے۔ علی رو کے فرماتے تم نہیں جانتے، میری زینب و کلثوم دروازے پہ آ گئی ہیں، میری زینب و کلثوم گریہ کر رہی ہیں، اور مجھے علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے اصحاب کے کان میں پڑے۔ میں کہتا ہوں یا علی 61 ہجری کے اسی کوفہ میں آئیے گا، آج تو اصحاب کے کان میں بیٹیوں کی آواز پسند نہیں ہے، 61 ہجری کا یہی کوفہ ہوگا، تیری یہی بیٹیاں ہوں گی، ہاتھ پسے گردن بندے ہوں گے، منادی ندا دے کہے گا یا اہل الکوفہ والشام اجرکم علی۔ بس عزادارو، سرکار علی کو گھر لایا گیا، بیٹیوں نے زخم دیکھا، بین شروع کیے، کوئی کہتی تھی واہ محمدہ، کوئی کہتی تھی واہ علیہ، کوئی کہہ رہی تھی اجڑا مدینہ۔ سیدہ زینب نے ایک بین کیا، کہا بابا بابا ابھی تو ماں زہرا کا زخم تازہ تھا، بابا آپ ہمیں چھوڑ چلے۔ بس عزادارو ایک جملے کی اجازت دینا، چند مزید آنسو آ جائیں، جنت کی ضمانت ہے۔ علی آئے، 19 کا دن گزرا، 20 کا دن گزرا، جب 21 کی رات آئی نا، علی نے اپنی ساری اولاد کو جمع کیا، فرمایا حسن بیٹا میرے قریب آ۔ حسن قریب آئے، علی نے اسرار امامت تفویض کیے، اور اسرار امامت تفویض کرنے کے بعد ساری اولاد کے ہاتھ پکڑے، حسن کے ہاتھ میں دیے، کہا میرے لال میرے بعد تو ان کا ولی ہے، میرے بعد تو ان کا وارث ہے۔ ابھی علی نے یہ جملے کہے تھے نا کہ گھر کے ایک کونے سے ایک مستور کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ علی رو کے فرماتے ہیں کون ہے جو میری زندگی میں اتنے دردناک بیان کر رہی ہے؟ حسن کہتے بابا ماں ام البنین رو رہی ہے۔ فرمایا ام البنین کو بلاؤ۔ جیسے ام البنین آئی نا، علی دیکھ کے فرماتے ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا ایک دکھ رلا رہا ہے۔ کہا کیسا دکھ؟ کہا مولا ساری اولاد کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے، میرے عباس کا قصور کیا تھا؟ میرے عباس کو حسن کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ اونچا رویا کائنات کا امام، رو کے فرماتے ہیں ام البنین یہ بھی ایک راز ہے کہ عباس میرے قریب آ، حسین میرے قریب آ۔ عباس کا ہاتھ پکڑا، حسین کے ہاتھ میں دیا، فرمایا یہ میرے حسین کی فوج کا علمبردار ہے۔ بس عزادارو دعا کرو، دعا کرو کوئی اولاد اپنے باپ کی یہ حالت نہ دیکھے جو علی کی بیٹیوں نے اپنے بابا کی حالت دیکھی ہے۔ عزادارو سیدہ زینب کی گود میں علی کا سر ہے، علی کے چہرے پہ موت کا پسینہ ہے۔ یہ اچانک سیدہ فرماتی ہے میں نے محسوس کیا میرے بابا کے لب ہل رہے تھے۔ سیدہ نے کان لگائے، علی کی آواز آ رہی تھی زینب میرے 2 کام نامکمل رہ گئے، ایک میرا سجدہ نامکمل رہ گیا، ایک میرا خطبہ نامکمل رہ گیا۔ حسین کی آواز ہے بابا فکر نہ کر، تیرا سجدہ حسین مکمل کرے گا۔ زینب کہتی ہے بابا وعدہ کرتی ہوں اسی کوفہ میں تیرے لہجے میں خطبے دے کے تیرا خطبہ مکمل کروں گی۔ عزادار الا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی کی روح نے پرواز کیا، بیٹوں نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، بابا کا لاشا اٹھایا لے کے چلے۔ میں کہتا ہوں یا علی بڑے مظلوم ہو لیکن صبر کی صورت موجود ہے، تیرے بیٹوں نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، لیکن ہائے کربلا کا غریب حسین جس کا لاشا 3 دن تک بے غور و کفن پڑا۔ ماتم علی ابن ابی